پریز دی لارڈ۔ مکاشفہ کی یہ تفسیر ڈاکٹر جان ایف مارکس کی کتاب مفتاح المکاشفہ کی ویژول پریزنٹیشن ہے۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں، پہلا اور دوسرا۔ ہم نے حصہ دوم پہلے سٹارٹ کیا ہے جو کہ 12واں باب ہے۔ یہ باب 11ویں باب کے سلسلہ وار واقعات کو آگے نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ ایک معلوماتی باب ہے جو کہ دو واقعات کے درمیان اس غرض سے ڈال دیا گیا ہے تاکہ کچھ اہم کرداروں کا تعارف کروایا جائے، جیسے ایک عورت ہے جس کا نشان آسمان میں ظاہر ہوتا ہے، ایک لڑکا ہے جو مسیح کو پیش کرتا ہے، لال اژدہا ہے جو کہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے، یہودیوں کا ایک بقیہ ہے جو مصیبت میں بچ جانے والوں کو ظاہر کرتا ہے، سمندر سے نکلنے والا حیوان ہے جو کہ مخالف مسیح کو پیش کرتا ہے، اور زمین سے نکلنے والا حیوان ہے جو جھوٹے نبی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح 7 سر اور 7 سینگوں کا بھی ذکر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 7 کے عدد کی کتاب ہے۔ اس میں 7 کا عدد 40 دفعہ آیا ہے، جیسے 7 سر، 7 روحیں، 7 کلیسیاں، 7 چراغدان، 7 آفتیں، 7 پیالے، 7 بادشاہ وغیرہ۔ 7 کا عدد کسی چیز یا کام کی تکمیل کے لیے خدا کا عدد سمجھا جاتا ہے۔ 12ویں باب کے اندر بنی اسرائیل قوم کے لیے 21ویں صدی کا ایک بہت ہی بڑا بید کھلنے والا ہے جو کہ گزشتہ صدیوں میں کبھی نہیں کھلا، کہ اسرائیل قوم کیوں آج اپنے ملک میں ہے جو پچھلے 2700 سال سے دنیا میں تتر بتر تھی، یہ کیوں اس قدر طاقتور اور فاتح ہے جبکہ حالات اس کے لیے ناموافق ہیں۔ تو میرے عزیزو، مکاشفہ کی اس آیت بآیت تفسیر کو ضرور دیکھیے اور برکت پائیے۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ عزیزو، یہ بات قابل غور ہے کہ یوحنا رسول آسمان میں ایک حقیقی عورت نہیں دیکھتا، بلکہ عورت کا ایک نشان یا علامت جو کسی اہم روحانی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ عورت دراصل زمین پر ہے، لیکن یوحنا اس کا نشان آسمان میں دیکھتا ہے تاکہ اس کے بارے میں خدا کا ارادہ اور مقصد آسمان سے ظاہر کیا جائے۔ اس عورت کا لباس ایسا عجیب و غریب ہے کہ کسی اور عورت نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورت آفتاب کو اڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی۔ ایک بڑا لال اژدہا اس کا دشمن تھا، لیکن اس عورت کی مدد کی گئی اور اس کی پرورش اور حفاظت بھی کی گئی۔ اس عورت کی شناخت یا تفسیر کے بارے میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک عقیدے کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عورت مقدسہ مریم ہے، کیونکہ 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اس نے مسیح کو جنا۔ اس کے علاوہ اسے مصر کو بھاگنا پڑا تاکہ بچے کو اس کے دشمن ہیرودیس کے ہاتھ سے بچائے جو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت اب اس وقت، یعنی بڑی مصیبت کے وقت جب 7 مہریں کھولی جائیں گی اور جو ابھی مستقبل میں ہے، زندہ ہے، جبکہ مقدسہ مریم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بڑا لال اژدہا اس زندہ عورت کو ستا رہا ہے، لیکن مقدسہ مریم کو کوئی نہیں ستا رہا، لہٰذا یہ عورت مقدسہ مریم نہیں ہو سکتی۔ اس عورت کے بارے میں دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ عورت کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ کلیسیا بہت سے دکھوں اور ایذا رسانی اور ظلم و تشدد میں سے گزری ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی مصیبت کا 7 سالہ دور، جس کا ذکر ہم اگلی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کریں گے، اس وقت کلیسیا زمین پر موجود ہی نہیں ہوگی۔ وہ آسمان میں ان مکانوں میں رہائش پذیر ہوگی جو خداوند مسیح نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، اور اس وقت وہ برہ کی شادی کی تیاری کر رہی ہوگی۔ لہٰذا یہ عورت کلیسیا نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، یہ عورت مسیح کو جنم دیتی ہے۔ کیا کلیسیا مسیح کو جنم دے سکتی ہے؟ کلیسیا تو مسیح کی دلہن ہے۔ بے شک کلیسیا دکھوں میں سے گزرتی ہے، لیکن یہ اس بات کا کافی ثبوت نہیں ہے کہ اس عورت کو کلیسیا سے تشبیہ دی جائے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ عورت خداوند مسیح کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ وہ آفتاب کو اوڑھے ہوئے ہے، اور خداوند مسیح کو آفتاب صداقت کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ 12 ستاروں کو خداوند مسیح کے 12 شاگردوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ مشابہت بھی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ خداوند مسیح ایک لڑکے کو جنم نہیں دے سکتے۔ عزیزو، سب سے آخر میں چوتھا اور درست خیال پیش کیا جاتا ہے کہ یہ عورت بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس عورت کو اسرائیل سے اس لیے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا جو تمام قوموں پر لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا۔
یہ پیشن گوئی بغیر شک و شبہ کے اسرائیل کے مسیحا کی طرف اشارہ کرتی ہے جو لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا، اور یہ زمین کی سب قوموں پر خداوند مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں آفتاب کو اوڑھنا اور چاند اور 12 ستاروں کا بیان کتاب مقدس میں پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ پیدائش میں سورج اور چاند اور 11 ستاروں کا ذکر پہلے آ چکا ہے جو یوسف نے خواب میں دیکھے تھے، اور اس کے باپ اسرائیل نے پاک روح کی ہدایت سے یہ تفسیر کی تھی، کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اس تفسیر میں اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنے آپ کو سورج کہا، یوسف کی ماں کو چاند اور اس کے 11 بھائیوں کو 11 ستارے کہا۔ یوسف خود 12واں ستارہ تھا۔ بس ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب خدا کا کلام خود مشکل باتوں کی تفسیر کرتا ہے تو ہمیں اپنی عقل اور اپنے ناقص علم کی مدد سے غلط تشبیہات استعمال کر کے غلط اندازے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کا کلام صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہ حقیقی عورت نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرنے کا ایک بڑا نشان ہے۔ اس کے سر پر جو تاج ہے وہ اس کی شاہی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ 12 ستارے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔